اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرات گرامی القدر، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ میں نے ابھی ایک مسئلہ جو زیر بحث ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور سب جس کے منتظر نظر آتے ہیں، وہ مسئلہ میری نظر سے گزرا۔ جناب بابا جان جو ہے عبدالرشید صاحب، وہ بھی مجھے وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز کے لنک مجھے بھیجتے رہتے ہیں، تو جب بھی وقت ملتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو ابھی مجھے پتہ چلا انہیں کے ذریعے کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ رافضی اور خبیث النسل حسن اللہ یاری رافضی اور مفتی کلیم حنفی صاحب کے درمیان ایک مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ خبر سنی تو مجھے کچھ حد تک کافی خوشی بھی ہوئی، اور بلکہ زیادہ حد تک ہوئی، کچھ حد تک نہیں، اور کچھ حد تک جو ہے وہ مجھے یہ لگا کہ اس جیسے مکار عیار، جسے اللہ یاری نہیں بلکہ فراری اور عیاری کہہ کے میں مخاطب کرتا ہوں، میں نے بھی اسے کئی مرتبہ انڈیا آنے کی دعوت دی، لیکن وہ اس نے آج تک میرے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ لیکن بہرحال آپ کا چیلنج اگر قبول کیا ہے تو میں مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا سنبھل کے اور بہت ہی دھیان سے آپ کو اس رافضی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بدترین اور غلیظ اور نجس قسم کا یہ رافضی ہے، جو اگر ہار بھی گیا، اگر اس کی شکست بھی جو کہ طے ہے، تب بھی یہ اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بہانے بازی کرے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا بقول میں نے آپ ہی کی ابھی چند کچھ کلپس میں سنا کہ میں نے اس کے چینلز کو دیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی ولادت میں اجماع شامل نہیں ہے رافضی کی، اس کی ولادت میں اہل محلہ کا جو یوگدان ہے، دخل ہے، نہیں ہے، اگر ایک باپ کا ہے، تو پھر وہ اپنی شکست کو علی اعلان تسلیم کرے گا، تو ہم بھی کہیں گے نہیں، ہاں چلو شکست ہوئی ہے تو اس نے تسلیم بھی کی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا وہ اور اس کا جو ایڈمن ہے، یہ دونوں کے دونوں خنزیر کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، جن کا کیا ایمان اور کیا دھرم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کلیم حنفی صاحب کے لیے یہ میرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بے شمار دعائیں۔ یہ وقت بہت پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن چلو دیر آئے درست آئے، اب آیا ہے، تو ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، پوری جماعت اہل سنت ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اللہ انہیں کامیاب فرمائے، اللہ انہیں سرخرو فرمائے، اللہ انہیں جیت عطا فرمائے، اللہ انہیں میدان کے اندر فاتح فرمائے۔ حضرات گرامی القدر، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ابھی چند عرصہ پہلے جو گزشتہ 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس کے اندر میں جماعت کا مخالف قرار دیا گیا سو کولڈ سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ ایسے بیانات تھے جن کے تعلق سے بہت جلدی انشاءاللہ تعالی میرا وضاحت نامہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، بیان آنے والا ہے، تحریراً اور تقریراً آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو وقت، ابھی تھوڑا سا وقت لگے گا۔ لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مفتی کلیم حنفی صاحب کے تعلق سے بھی مجھے کسی زمانے میں ایک اختلاف تھا، جو کہ انہوں نے کوئی شعر کے تعلق سے اپنے بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر پہ، بیدم یہی تو پانچ مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اس کے تعلق سے انہوں نے کوئی اپنی آپتی درج کرائی تھی، اس پہ میرا ان سے اختلاف ہوا تھا۔ لیکن میرے کچھ احباب نے مجھے ابھی یہ بتایا کہ شاید اس کے اوپر ان کا رجوع نامہ آ گیا تھا، میری نظر سے نہیں گزرا، میں نے اپنے کان سے نہیں سنا، نہ ان کے تحریراً نہ تقریراً، لیکن انہوں نے مجھے کہا تو میں نے 99% اس چیز کو مان لیا، لیکن 1% اور پختگی ہو جائے گی جب میں خود دیکھ لوں گا، سن لوں گا۔ بہرحال میں اس وے میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر 1000 اختلاف بھی ہوں، یہ تو ایک کی بات ہے، پھر بھی یہ ہمارے اہل سنت کا بھائی ہے، اہل سنت کا ایک بڑا نام ہے۔ اس معاملے کے اندر ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں، بلکہ ہر معاملے میں ہمارے تو عقائد سیم ہیں، ہمارے نظریات سیم ہیں، بس چند چیزوں کو لے کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے ابھدر بیان جب ہماری قوم کے اگر کوئی چند عالم دین کر دے تو ان چند کو غلط کہا جائے گا، لیکن ان کے چند کے سپورٹ میں اگر 100 لوگ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ چند نہیں بلکہ ان کو 100 کو بھی غلط کہا جائے گا۔ بس یہ اختلاف تھا، اور وہ بھی اب لگ بھگ ختم ہو چکا ہے، بلکہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، بہت جلدی آپ کے سامنے ایک بیان آنے والا ہے، ایک تحریر آنے والی ہے، اس کے بعد یہ تمام تر جو ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی فی الحال مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا میری طرف سے، بے شمار دعائیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے، فتح نصیب فرمائے، آپ کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ بس میری طرف سے اور پوری جماعت اہل سنت کی جانب سے آپ کے لیے بے شمار دعائیں ہیں، اور اللہ اس رافضی، اس نجس جانور خنزیر حسن اللہ یاری کو ذلیل و خوار کر دے اور رسوا کر دے اس کو دنیا اور آخرت کے اندر۔ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو پہلے ہدایت ملنی چاہیے، یہ میری دعا۔ اگر نہیں ہے تو پھر ذلت اور خواری اس کا مقدر ہو جانا چاہیے، دنیا ہو یا آخرت ہو یا قبر ہو، اور جو کہ ہے انشاءاللہ تعالی ہر رافضی کا، ہر گستاخان صحابہ کا۔
لیکن زیادہ بات نہ کرتے ہوئے بس ایک اپریسیشن کے لیے میں تمام جماعت اہل سنت سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنے اس اہل سنت کے شیعہ مفتی کریم حنفی صاحب قبلہ کو اپریشیٹ کریں۔ پہلے عربوں کا بھی یہی حال تھا کہ جب ہمارا کوئی لڑاکو، ہمارا کوئی سپاہی میدان میں جاتا تو ہم اسے اپریشیٹ کیا کرتے تھے، ہماری تاریخ رہی ہے۔ لیکن اب ہم نے یہ چھوڑ دیا، اگلے کا مسئلہ ہے، اگلا سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپریشیٹ کریے، ان کے حوصلے کو بڑھائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریے کہ اللہ انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔